الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الرسول وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ الاتقیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور وقال الله عز وجل في مقام آخر ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ میرے انتہائی معزز سننے والے مردوں عورتوں، میں نے آپ کے سامنے سورت الحج 17واں پارہ اس کی ایک آیت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اور ایک آیت سورت مومنون کی آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اب ان دونوں کا ترجمہ مولانا محمود الحسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ کا میں پڑھتا ہوں۔ وہ ترجمہ یوں ہے: وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ، اور یہ کہ قیامت آنی ہے، اس میں دھوکہ نہیں، اور یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اٹھائے گا قبروں میں پڑے ہوئوں کو۔ یہ سورت حج کی آیت کا ترجمہ ہے، اور سورت مومنون کی آیت کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے۔ یہ بھی ترجمہ مولانا محمود الحسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ وہ ترجمہ یوں کرتے ہیں: پھر تم اس کے بعد مرو گے، پھر تم قیامت کے دن کھڑے کیے جاؤ گے۔ اس کے علاوہ اور بہت سی آیات ہیں جو اس بات پہ دلالت کرتی ہیں کہ ہر متنفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ یہ بھی بات کوئی ڈکی چھپی اور جو اختلاف والی نہیں ہے کہ تمام انسان جو پیدا ہوئے انہوں نے ایک دن جو ہے وہ مرنا ہے۔ یہ اٹل بات ہے، اور موت کے بعد جس جسم کو موت آئی ہے، جس جسم سے روح جو ہے وہ جدا ہوا ہے، اور جس جسم کو میت کہتے ہیں اور جس جسم کو مردہ کہتے ہیں، اس میں دوبارہ اس طرح کی زندگی جس طرح موت سے پہلے کی طرح زندگی تھی، یہ کب ہوگی اور اس کو اس طرح کی زندگی کس وقت ملے گی موت کے بعد؟ ان دونوں آیتوں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا کہ بے شک قیامت جو ہے آنے والی ہے، اور قیامت کے برپا ہونے میں، قیامت کے آنے میں کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو کوئی بھی قبروں میں مدفون ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو زندہ کریں گے۔ وہ زندگی اس جسم کو کب ملے گی؟ وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ زندہ کریں گے ان کو جو قبروں میں ہیں۔ وہ کب ہوگی؟ قیامت کے دن۔ یہ سورت حج اور سورت مومنین کی دونوں آیتوں سے یہ بات ثابت ہے۔
ثم انکم بعد ذالک لمیتون، پیدائش کا ذکر، پیدائش کے بعد موت کا ذکر، اور پھر موت کے بعد زندگی کا ہے ثم انکم یوم القیامت تبعثون، کہ تم پھر قیامت کے دن دوبارہ زندہ کیے جاؤ گے۔ تو اس جسم کو دوبارہ روح کے اعادے کے ساتھ جو زندگی ملے گی وہ اس موت کے بعد قبر میں نہیں، برزخ میں بھی نہیں، بلکہ قیامت کے دن اس جسم کو دوبارہ جو ہے وہ زندگی ملے گی۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب اس جسم کو دوبارہ زندگی روح کے ساتھ جو ملے گی اور اس کو دائمی نعمتیں ایمان والوں کو ایمان اور اچھے اعمال کی صورت میں ملیں گی، وہ تو قیامت کے دن ملیں گی، اور جو کافر ہیں، فجار ہیں، فساق ہیں، ان کو جو سزا ملے گی وہ بھی پوری طور پر قیامت کے دن ملے گی۔ تو موت کے وقت اور موت کے بعد جو ایک عالم آنے والا ہے، جہان آنے والا ہے، اس میں جزا و سزا جو قرآن سے بھی ثابت ہے اور حدیث مبارکہ سے بھی ثابت ہے، اور اس پر تمام اہل سنت والجماعت کا اتفاق ہے، تو وہ کس کو ہوتی ہے اور اس کو کون سا عذاب کہتے ہیں اور اس کو کون سی زندگی کہتے ہیں۔ تو قرآن سے اور حدیث مبارکہ سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ اس زندگی کو برزخ کی زندگی اور قبر کی زندگی کہتے ہیں، اور اس کا ثبوت قرآن سے بھی اور حدیث مبارکہ سے بھی ہے۔ قرآن مجید کی آیات میں جو شہداء کے بارے میں ہیں کہ جو اللہ کے راستے میں جو قتل کیے جاتے ہیں، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِن لَا تَشْعُرُونَ، کہ جو اللہ کی راہ میں اپنی جان دیتے ہیں ان کو تم مردہ نہ کہو، بلکہ ان کو وہ زندہ ہیں، لیکن ان کی زندگی کو تمہیں شعور نہیں ہے۔ تو یہ جو زندگی ہے، ایک طرف تو اللہ سبحانہ و تعالی یہ فرما رہے ہیں کہ تم قیامت کے دن جو ہے زندہ کیے جاؤ گے، اور دوسری طرف اللہ سبحانہ و تعالی یہ ارشاد فرماتے ہیں وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِن لَا تَشْعُرُونَ، اور نہ کہو تم ان کو جو مارے گئے خدا کی راہ میں کہ مردے ہیں، بلکہ وہ زندے ہیں لیکن تم کو خبر نہیں۔ اور اسی طرح چوتھے پارے میں بھی وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِن لَا تَشْعُرُونَ، کہ جو اللہ کی اور تم وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، اور تو نہ سمجھ ان کو جو مارے گئے اللہ کی راہ میں مردے، بل احیاء عند ربہم یرزقون، بلکہ وہ زندہ ہیں اپنے رب کے پاس کھاتے پیتے ہیں۔ اب ان دونوں آیات میں اللہ سبحانہ و تعالی یہ فرما رہے ہیں کہ جو اللہ کے راستے میں قتل کیا جائے ان کو مردہ گمان بھی نہ کرو، اور ایک میں فرما رہے ہیں کہ ان کو مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں۔ تو یہ زندگی جو ہے یہ کون سی زندگی ہے؟ یہ آخرت کی زندگی تو قیامت کے دن کے بعد آئے گی، تو یہ جو زندگی فرمائی کی زندہ ہے یہ کون سی زندگی ہے؟ اس کا فیصلہ جو صاحب وحی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا، آؤ ہم آپ کو حدیث مبارکہ سے اس قرآن مجید کی وہ آیت کی تشریح دکھلاتے ہیں کہ اس سے مراد وہ کون سی زندگی ہے، وہ آخرت کی زندگی ہے، اس جسم کی زندگی ہے، یا کوئی اور زندگی ہے، اور وہ زندگی روح کی ہے اور روح کو کیا اور جسم دیا جاتا ہے، یا یہی ہے۔ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
جو حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں، یہ مشکوٰۃ شریف کی حدیث مبارک جو ہے میں آپ کے سامنے تلاوت کر رہا ہوں۔ وعن جابر رضی اللہ تعالی عنہ قال لقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا جابر ما لي أراك منكسرا قلت استشهد أبي وترك عيالا ودينا قال أفلا أبشرك بما لقي الله بي أباك قلت بلى يا رسول الله قال ما كلم الله أحدا قط إلا من وراء حجاب وأحيا أباك فكلمه كفاها قال يا عبدي تمنى علي أوتك قال يا ربي تحيني فأقتل فيك ثانية قال الرب تبارك وتعالى أنه قد سبق مني أنهم لا يرجعون فنزلت ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا الآية۔ اس حدیث کو روایت کرنے والے کون ہیں؟ امام ترمذی اپنی کتاب جامع صحیح الجامع الترمذی میں اس کا ذکر کرتے ہیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا اور فقال یا جابر، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جابر کو فرماتے ہیں، یا جابر، اے جابر، کہ میں آپ کو حزیناً پریشان دیکھتا ہوں۔ کہنے لگے، کل تو میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ استشہد ابی، میرے باپ شہید ہو گئے اور بہت سے اپنے عیال یعنی خاندان والوں کو اور قرضہ چھوڑ دیا۔ قال افلا ابشرک، کیا میں تجھ کو خوشخبری نہ دوں؟ بما لقی اللہ بہ آباک، میں تجھے خوشخبری نہ دوں کہ اللہ سبحانہ و تعالی تیرے باپ کے ساتھ کس طرح ملاقات کی؟ قلت بلا یا رسول اللہ، میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ ضرور اس بات کی خبر دیجئے کہ میرے باپ کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ کیسے ملاقات ہوئی؟ قال ما کلم اللہ احدا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کسی ایک کے ساتھ کبھی بھی ملاقات نہیں کی، مگر بات کی ہے تو پردے کے پیچھے جو ہے وہ بات کی ہے۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تیرے باپ کو احیا اباکا، تیرے باپ کو زندہ کیا، فکلمہ، پس اس کے ساتھ بات کی سامنے۔ قال یا عبدی، فرمایا اے میرے بندے، تمنا، تو آرزو کر، تو جو کچھ بھی خواہش اپنی ظاہر کر، میں تجھے تیری خواہش کو پورا کروں گا۔ کہا، عرض کیا، یا رب، اے میرے پروردگار، مجھے دوبارہ زندگی دے، یعنی میرے اس جسم، میرے روح کو مجھے میرے دنیا کے جسم میں کیا لوٹا دے، مجھے زندہ کر۔ حالانکہ پیچھے فرمایا وہ احیا ابا کا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تیرے باپ کو زندہ کیا، تو بات ہو رہی ہے۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یہ تمنا کر رہے ہیں، اپنی خواہش کا اظہار کر رہے ہیں۔ قال یا رب تحینی، اے میرے پروردگار مجھے زندگی عطا فرما۔ تو یہ جو زندگی ادھر فرما رہے ہیں کہ احیا ابا کا، تیرے باپ کو زندہ کیا، اس سے بات بھی کر رہے ہیں، تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ وہ زندگی کون سی ہے اور کس سے بات ہو رہی ہے؟ وہی عالم برزخ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو سبز پرندوں کے پوٹوں میں ان ارواح کو رکھا ہے، اور قنادیل جو عرش کے نیچے لٹکی ہوئی ہیں، ان میں وہ ارواح بسیرا کرتی ہیں اور جنت کے میوہ کھاتی ہیں۔ یہ زندگی سے مراد و احیا ابا کا، یہ وہ زندگی ہے جو برزخ کی زندگی ہے۔ اور آگے جو تمنا جس کی کر رہے ہیں کہ مجھے دوبارہ زندگی دے، یہ دنیا والے جسم کی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ قال الرب تبارک و تعالی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، انہ قد سبق منی، یہ تو ہو چکا ہے جو کچھ ہونا ہے، انہم لا یرجعون، کہ یہ دوبارہ روح جو ہے وہ اس جسموں میں نہیں لوٹائی جائے گی، یہ تو میرا فیصلہ ہو چکا ہے، تو تمہارا دنیا میں نہیں جا چکا۔ تو اب ایک تو بات اس حدیث سے یہ پتہ چلے کہ جو آیات ہیں جن میں شہداء کی، اب جو ہے انشاءاللہ
باقی جو ہے وہ آئندہ دوسری نشست میں اس کو انشاءاللہ بیان کیا جائے گا کہ وہ کون سی زندگی ہے اور برزخ کی زندگی ہے. اس پر مزید جو ہے وہ ہم انشاءاللہ علماء دیوبند کے فتاوی جات سے ان کی تفسیروں سے انشاءاللہ ان کو ذکر کریں گے.